والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. جناب علی شہادت کے مفہوم کے بارے میں کچھ فرمائیے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ. اس کے بارے میں کیا بتایا جائے؟ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ آج کل اسی دنوں میں ہم لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، محرم ہم مسلمانوں پر کیا فرض آئے ہوتے ہیں، ہم کیسے اس کو کام سے گزاریں. کہ پہلی بات یہ ہے، یہ جو محرم ہے 1989 کا، اس محرم میں تو شہادت نہیں ہوئی ہے. شہادت کا واقعہ کچھ آج سے پہلے کا ہے. تو آج آپ کیا مناؤ گے؟ جن لوگوں کو غم سے تعارف ہے، غم امام علی مقام کا، ان سے تو ہمیشہ ہی تعارف ہے، وہ تو ہمیشہ ہی محرم میں داخل ہو گئے. تو غم والے انسان کے لیے میرے خیال ہے ہر موسم ہی غم کا موسم. خدا نخواستہ کسی بچے کا باپ کا بچہ دو میں غرض نہیں، کوئی کسی کا عزیز رشتہ دار، کیونکہ غیر رشتہ دار کہیں گے کہ فوت ہو گئے تو پھر غم نہیں بنتا. تو غم اگر کہا جائے تو پھر غم ہی بنتا ہے. اگر غم گزر جائے کسی بار تو اسے کہا بھئی یہ آج غم تجھے گزرا ہے، اب اگلے سال اس کی یاد کرنا، تو وہ مانے گا؟ وہ نہیں مانے. ان کا دیکھو یہ تو آج 18 اگست ہے، آج تجھے پہ حادثہ گزرا ہے، 18 اگست گزر گیا، اب انشاءاللہ اگلے سال 18 اگست کے مطلب میں بات کریں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے اوپر تو پھر سارا مہینے اور سارے سال. تو سفرنگ والے کے لیے ایوری سیزن از اے سیزن آف سفرنگ. غم والے کے لیے ہر دن ہی غم کا ہے. امام والوں کے لیے ہر ہفتہ ہی امام والوں کا ہے. وہ جو ہے نا موسمی یا بخار، اس سے میرا تعلق نہیں. جن کو مطلب ایک موسم سے جو یاد کرتے ہیں، کیونکہ میں اس بات کو پہلے واضح کر چکا ہوں کہ دن منانا اس دن کی یاد میں یہ صرف جمعیت اسلام کے لیے ہے کہ مسلمانوں کو یاد رہے، تاریخ یاد رہے. غم سے نہیں ہے اس کا تعلق. غم والوں کے لیے غم ابدی ہے، غم لازوال ہے، غم ان کے عرفان کا باعث ہے، اور غم ہی ان کا راستہ ہے کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. ان کے لیے عرفان کا راستہ ہے. اب عرفان کا راستہ اگلے سال کیسے کھلے گا آپ پر؟ اگر آپ صاحب عرفان ہو تو آج سے کھل گیا. جس پر کھل گیا ان کا اپنے مرشد کا نام عرس پہ تو نہیں بنا سکتے آپ نے. عرس پہ بناتے ہیں متولی، خانقاہ کے مجاور، ان کا عرس ہوتا ہے پیروں کا. اور جو محبوب ہوتے ہیں ان کا روز ہی مطلب مجال ہے، یوم وصال ہے. اس لیے اگر آپ کو محبوب نہ ہو امام تو اس کی یاد نہ منایا کرو. اس لیے میرا بالکل اس کی الٹ بات ہے. اگر محبوب ہو تو یاد کا تعلق ہے دل کے ساتھ. اگر دل میں غم آ گیا ہے تو غم کو سیزن کے حساب سے مت منایا کرو. غم سیزن سے نہیں منایا کرتے. جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اور مومن پڑھتا ہے ہمہ وقت. یہ نہیں کہ 5 وقت کا وہ مجرم ہے، یہ باغی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں آنے کی تمنا ہے.
اور مسلمان کو چاہتے ہوتے ہیں مسجد میں جائیں تو باہر جانے کی تمنا ہے. اب یہ تمنا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ محمد ہے. کہتا ہے بس دل کرتا ہے یہیں بیٹھے رہو مسجد میں. کہتے باہر کیوں جا رہے ہو؟ کہتے اللہ کا حکم ہے کہ بچوں کا خیال رکھو، رزق کا معاملہ تلاش کرو، واقعات جانا، میرا دل ادھر ہی لگتا ہے. اور دوسرا کہتے ہو ٹائم ہو گیا 18:30 بج گئے ہو، جانے ہیں نماز کے لیے. کہتے ہو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے والی، اس کو اللہ کا حکم ہے نماز کا، اور جن کی نماز قائم ہوگی ان کے لیے اللہ کا حکم ہے رزق کمانے کا، یہ کاروبار کا. یہ دونوں باتیں اگر فرق سمجھ آ گیا آپ کو تو وہ امام مالک مقام کی بات سمجھ آ جائے گی. دوسرا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام علی مقام کی یاد کو ایک خاص اس انداز سے منانا کہ ان پر ظلم ہوا ہے. اگر ظلم کو امامت کے ساتھ آپ منسوب کرتے ہو تو پھر ایک ظالم کو ماننا پڑتا ہے. اور جو فقراء ہیں جو زیادہ گہرائی میں جاننے والے ہیں وہ ظالم نہیں مانتے کسی کو، وہ سبب کے قائل ہی نہیں ہیں. کون لوگ؟ فقراء. وہ مسبب کے قائل ہیں، سبب کو شان یہ ہے. ہم مسبب کو دیکھتے ہیں، ہوا واقعہ کیا، ساتھ میں پتھر لگا، کہتے پتھر کو چھوڑو، بھیجنے والے کا نام بتاؤ. کہتے بھیجنے والے جو ارشاد احمد خان ہے، کہتے ارشاد نہیں، یہ ارشاد ہے کس کا اصل ہے؟ کہتے یہ تو تقدیر ہے. کہتے بھائی بسم اللہ یہیں رک جاؤ. نہ پتھر سے جھگڑا، نہ پتھر مارنے والے سے جھگڑا، نہ اس کے نام سے جھگڑا. جھگڑا ہے مطلب مالک سے کیا اس کا منشور ہے. کہتے آپ ہی ہو. اچھا آپ ہی ہو تو بچے آپ ہی ہو. تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام علی مقام کا درجہ آپ لوگوں کے شعور میں نہیں ہے. کہ درجہ کہتے ہو آپ صبر کے ساتھ ہے، درجہ صبر کی وجہ سے ہے، اور آپ بے صبرے ہو جا رہے ہیں. منانے والے بے صبرے ہو جا رہے ہیں، اور جس کی یاد منا رہے ہیں اس کا صبر سے مقام ہے. جہاں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس کی یاد منا رہے ہو کہ یہ واز اے گریٹ مین. کیوں گریٹ تھا؟ کہتے وہ اس لیے امام علی مقام گریٹ تھے، عظیم تھے کہ ان میں صبر بڑا ہے. اور اگر تم لوگوں میں صبر نہ ہو اور مقام صبر کو مقام وحشت بنا لو تو تم پر امام کی یاد منانا فرض نہیں ہے. دوسری بات، جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں، تسلیم و رضا مقدر کے ساتھ ہے، جو لوگ تسلیم و رضا کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ کسی امام کی یاد نہیں منا سکتے. اور تسلیم و رضا کے جو قائل ہیں وہ امام کی عظمت کے قائل ہیں. عظمت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام کی عظمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندے اور خدا کا کھیل ہو رہا ہے. اس میں درمیان میں فوجیں فوجیں نہیں ہیں، یہ بندے اور مالک کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ اے میرے مالک، یہ تو نے اگر میرے ذمہ قرضہ لگایا ہے تو میں نے ادا کر دیا. اگر آپ نے یہ میرے ذمہ لگایا ہے یہ تو پھر میں آپ کے سامنے خوشی سے ادا کر رہا ہوں. وہ کسی بندے کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے. تاریخ میں بندہ موجود ہے، یزید، ہم اس کے بدلے پہ اور جو بھی کو اس کے لیے مطلب چھوڑ دو اس کو، اتنا مطلب پہ وہ نام ہے، نام مناسب نام ہے، اس کا نام ہی لے لو چلو. لیکن یہ جو واقعہ ہو رہا ہے امام کی عظمت کا، آپ یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم کے مطابق تسلیم و رضا والوں کو کسی ایسے مقام سے گزارنا جو مقام دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت مقام ہے. اگر آپ ظلم کی بات کر رہے ہو تو میں یہ دعا کراتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کرے کہ ایسا ظلم کسی پر نہ ہو. اب یہی کہو گے نا، آمین کہو گے نا؟ کیا مطلب خدا کرے کہ ایسا مقام کسی کو نہ ملے؟ آپ کیا دعا کر رہے ہو؟ آپ جو دعا کرا رہے تھے کہ خدا کرے کہ یہ مقام عام ہو. اگر مقام عام ہو تو پھر ادھر سے گزرنا پڑے گا. وہ چوری کے نیچے سے نہیں گزرو گے تو شہادت کیسے ہوگی؟ اچھا شہادت اگر مقام ہے تو پھر چوری والے کے لیے تو الگ لعنت کا منصوبہ ہے، وہ تو اللہ جانے کام جانے. لیکن تم ایک عروج کے انسان کو اس سارے واقعہ کی تناظر میں پہچانو کہ چھری نے کیا کام کیا.
چھری نے کام کیا کہ بندے کو حق سے ملایا، اور یہ چھری والے کے لیے الگ کہانی، سزا اس کو ملے گی، بہت ملے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اللہ کی بات۔ تاریخ کے عالم میں اسلام میں ایک واحد مقام تھا شہادت عظمیٰ کا، مکمل مقام، اس کی اپنی الگ ٹرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام رکھا ہوا تھا کہ یہ مقام دنیا کو بتانا کہ اسلام کے اندر کس قسم کے اشعار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جوانوں سے لے کر شیر خوار بچے تک جو ہے قربانی۔ آپ لوگوں کو ایک اس میں سبق جو مل رہا ہے، میں واقعی نہیں بیان کر رہا، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے نیک لوگ ہیں، سچ سچ بولنا لے لو، سچ ہم دور بولتے ہیں، بچے آگے آڑے، اگر بچے آڑے آتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے ہم تو تھوڑے سے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اب یہ امام علی مقام کی آپ بات دیکھو، جن لوگوں کا رہنما ہے امام، ان کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جادے منانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پہچانتے نہیں امام کو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے حق کلمہ حق کہنے کے لیے، کلمہ حق کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کلمہ حق کہنے کے لیے اپنا کوئی بھائی رکاوٹ نہیں بنا، اپنا کوئی بھانجا بھتیجا رکاوٹ نہیں بنا، اپنی کوئی اولاد رکاوٹ نہیں بنی، نہ اصغر نہ اکبر، چھوٹی اولاد نہ بڑی اولاد، اپنی جان رکاوٹ نہیں بنی، اسے کہتے ہیں کلمہ حق کہنا۔ اگر کلمہ حق تم یہ نہیں کہنا چاہتے ہو، جادے منانے والے ہو، تو تم امام کے دشمن ہو۔ وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو سچ نہیں کہتے، وہ لوگ امام کو نہیں مانتے جو کلمہ حق کہنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ جن کو کلمہ حق کہنے میں اولاد رکاوٹ بن رہی ہے، وہ لوگ امام کے قائل نہیں ہیں۔ تو امام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو، اور جس کی پیشانی میں سجدہ ہو، اور جو ہر قسم کے تکلیف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر جائے، اور جن کو تسلیم و رضا کا سبق ملا ہوا ہو۔ جن لوگوں کو تسلیم و رضا کا سبق نہیں ملا ہوا، ان لوگوں کو امام کی یاد سے کیا بات ہے؟ امام کی یاد کو نیریٹو نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، کہ داستان نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، کہ رونے کا نام نہیں ہے، اس خیال میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ اگر آپ اس خیال میں ڈھل جاتے ہو تو پھر ایک بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک وہاں سبق آپ کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جدید کہتے ہیں، ہر آدمی ذکر کرتا ہے جدید، یہ جدید کا دور ہے، یہ جدید کا دور ہے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جدید کا ذکر یا کسی کو جدید کہنا یا جدید کو دریافت کرنا ملک کی حکومت میں، یہ اس کا کام ہے جو امام بن گیا ہے۔ تو جو جان پیش کر سکے وہ کہہ سکتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق وہ کہہ سکتا ہے جس نے حق کی گواہی دی۔ شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، مطلب یہ ہے کہ ایسی گواہی پیش کی کہ جو کائنات میں آج تک سند ہے، تیری شہادت ہی معتبر ہے، یہ معتبر شہادت ہے۔ اور آپ لوگوں کی روز گواہیاں جھوٹے قرآن اٹھاتے ہو، آپ لوگوں کی شہادت کیا ہوئی؟ تو یہ معتبر شہادت کی بات ہے۔ اس لیے اور وہ جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں۔ جو لوگ جاننے والے ہوں اور پہچاننے والے ہوں، ایک خاندان کا واقعہ ہے، ہسٹری کے طور پر آپ نے پڑھا ہوا ہے، خاندان ایسا کہ آپ یہ سمجھو کہ نبوت پر اور بارگاہ رسالت پر جان ساری کے فرائض اسی خاندان نے ادا کی۔ یہ مذہب علی کے کنبے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ہی مطلب تمام مراحل سے مردانہ وار اور خاموشی سے گزرنے والا یہی ہے کہ امام جو علی علیہ السلام ہے وہ شہادت پائی۔ شہادت پانا بات نہیں ہو رہی ہے، شہادت پانے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان کے پاس طاقت ہے؟ طاقت ذوالفقار علی تو ان کا نام ہی ہے۔ مطلب طاقت والا انسان، جو لوگ علی سے نسبت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرفان بانٹنے والا ہے۔ جو لوگ جاننے والے ہیں کہ دور کی بات جاننے والے ہیں، وہ دور جغرافیائی بھی اور تاریخی فاصلہ بھی۔ یہ تاریخی کیا ہوتا ہے؟ 400 سال بعد کے واقعات بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام مطلب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں،
آپ کے حالات سے یاد کرنے والے کی پکار کے بدلے پہ سنتے ہیں. آج وہ اتنی طاقت والے ہیں کہ بدلے پہ اذکار حیدری قوت بازو حیدر، اور ایک بات دعا کرتا ہے کہ مجھے بازو حیدر کا طاقت ہے. اس پر کیا کہتا ہے؟ جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا. بھلے یہ ایک مقام ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، دونوں بات. اب اس شخص کو، اب یہ بھی میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، واقعہ آپ نے خود تاریخ میں پڑھو. شہادت ہوگی، خنجر لگ گیا، شہادت ہو جانی ہے. اب اس میں عظیم بات کیا ہے؟ شہادت مقام ہے جو عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، شہید ہو گئے. شہادت کا مقام یہ ہے کہ جن آپ کے پاس دو الفاظ کی گنجائش ہے، اور خنجر کے لگنے میں اور جان کے نکلنے میں، دو لفظ کی بات ہے. باقی ابھی دو حرف کی جان ہے، دو حرف کی جان سمجھ گئے کہ دو لفظ بول سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کچھ بات اسلام کا بھلا ہو جائے، یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں. یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں وصیت میرے بچوں کے نام کہ فلاں جگہ پر مال دفینہ ہے، فلاں فلاں واقعہ. نہیں، آپ نے وہ دو لفظ یہ کہے کہ میں نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا. اور اتنی طاقت والا بندہ، اور جتنی طاقت والا بندہ اس سے زیادہ طاقتور بات ہے. یہ اسے کہتے ہیں والے شہادت، اور اسے کہتے ہیں امامت. بولے امام ہیں تو پھر یہ امام ہے. اگر تم لوگ اپنے دشمن کو یا اپنے قاتل کو معاف نہیں کر سکتے تو میں امام علی کا نام لینے کا حق نہیں. علی امام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا. تو علی جو ہے نا ان لوگوں کا امام ہے. کن لوگوں کا امام ہے؟ جنہوں نے اپنے قوت کے باوجود اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے میں خاموشی اختیار کی. قوت کے باوجود فائٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں. فائٹ کرنے والے ہیں جس طرح آپ یہ کہتے ہو کہ علی جو ہے نبی جو ہے یہ خاتم نبوت کے، علی خاتم خلافت کے، خلافت آپ پر ختم ہو گئی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ سب سے بعد میں آنے کے باوجود سب سے بڑے ہیں تو وہ خلافت میں سب سے بعد آنے کے باوجود سب سے بڑے ہو سکتے ہیں. اس میں تقدیم و تاخیر کی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ روز مشاہرہ کرتے ہو، اب بڑا شہر بعد میں آتا ہے. اس میں آپ کو کیا دقت ہوتی ہے؟ مدعا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے آنا چاہیے بعد میں آنا چاہیے، وہ نہیں ماننے والے. جو بات امام مان گئے وہ نہیں مانتے. جو امام کی بات کو نہ مانے، امام کے فیصلے کو نہ مانے، وہ امام کے کیا لگتے ہیں؟ وہ امام میں کچھ بھی نہیں لگتا. امام نے جو فیصلے کر دیے تم ان فیصلوں کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ قوت والا جو بات مان گیا اب وہ تمہیں بھی مان. وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ایک بات ہے کہ اسی طرح بات ہے. ان سے پوچھا گیا، روحانی لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ نے بعد کا مقام کیوں قبول فرمایا؟ آپ کے خلاف پہلے آنا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ مطلب کہ نبوت بعد میں آئی ہے، سب سے بڑے بعد میں نبی آئے ہیں. میں مطلب ہم پہلے کیسے آ جاتے؟ مقام بعد میں آتا ہے. تم میں سے کیا ہے؟ وہ اپنے مقام، پہلے بھی اپنی مقام ہے. کیا کہا؟ پہلے مقام بھی اپنے ہی ہیں. تو اسلام تو ایک ہے اور تم نے اسلام کے اندر جب بائیفرکیشن کر دی ہے ان کا امام کی یاد منانے سے کوئی اور غلام جدید کہنے والے دوزخ میں جائیں گے اپنے آپ کو. جن لوگوں نے اپنا نام بدلے اس لیے رکھا ہے کہ آج میں محرم کے دن بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہوں، وہ تو سیدھا سادہ مطلب لانتی ہے جنت میں اپنی جائے کہ نہ جائے. اور ایک مسلمانوں کے جذبات جو تاریخی جذبات ہوں چاہے حقیقی نہ بھی ہوں، یہ میں رات کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں آج؟ تاریخی جذبات چاہے حقیقی نہ بھی ہوں، مسلمانوں کے وہ جذبات جو تاریخ کی وجہ سے ہیں ان کے دل میں، ان جذباتوں کو مجروح کرنے والا عرفان نہیں پا سکتا. یہ حقیقی بات ہے. علم مل سکتا ہے، عرفان نہیں. اس لیے یہ بات بھی نہیں. اس کے بعد دیکھو تمام شہادتوں کے باوجود آپ کی طاقت، آپ کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام، اور یہ ہے، اور تمام جو مقامات ہیں اسلام کے اوپر نثار ہونے والے، اسلام پر جان نثاری کا یہ عظیم واقعہ اور یہ عظیم واقعات، یہی اسلام کی قوت ہے. تو اسلام کی قوت کو اگر آپ نہیں پہچان سکتے، امام کی یاد کو تقریب کے طور پر مناتے ہو
ریچول کے طور پر مناتے ہو. او آ گیا محرم، کہتا پھر کوئی لباس کا، کوئی کالے کے لباس کا انتظام کرنا تھا، پھر لباس کالا، رنگ چٹا، واقعات خراب، دماغ آگے پیچھے، اور وہ سارے کا سارا ادھر خیال ادھر نظر، دل افسردہ لب خشک، آنکھیں کدھر سے کدھر نکلی جا رہی ہیں. یہ واقعات جو سارے کے سارے ہو رہے ہیں، ان واقعات سے تو بڑے احتیاط چاہیے. غم کو غصہ نہ بناؤ. جو شخص غم کو غصہ نہ بنائے وہ امام کا ساتھی ہے. اب یہ بات تم سوچ لو کہ غم کو غصہ بنانے والے نہ امام کے ساتھی ہیں نہ اسلام کے ساتھی. غم غصہ کیسے بنے؟ غم تو باہر غم ہے. اس لیے غم غصہ وہ بنائے گا جو تقدیر کو نہیں مانے گا، جو کسی خدا کو نہیں مانے گا. کہتا بیٹا کمال ہو گیا، وہ بھائی بہت ہو گیا، فلانا بہت ہو گیا، ایسا کی بات ہے، کہتا پکڑ لو اس کو جس نے بہت کیا، اللہ نے کیا کہ پکڑو ان کو. بولے کہ اگر وہ مانتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے تو اب جھگڑے کس سے کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے علاوہ کو کر سکتا ہے یہ مقام؟ تب پھر تم سوچو کہ کس نے کیا ہے. اور امام کی عظمت جو ہے اس مقام تک پہنچنے کا نام ہے، تم اس کو اس مقام سے بچانا چاہتے ہو. اور جانے دو. اس لیے یہ واقعہ رد، یہ واقعہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے. اور یہ سالانہ قسم کے آپ امام کو خطوط نہ لکھا کرو مہربانی کر کے. ہمیشہ ہمہ حال اگر غم ہے تو پھر آپ امام کی یاد منایا کرو، ورنہ یاد کیا منانی آپ کو. تو یہ کربلا آپ کے دل میں ہونی چاہیے. کربلا جو ہے یزید کے خلاف جہاد کے عزم میں ہونی چاہیے، صداقت میں ہونی چاہیے، اشار میں ہونی چاہیے، اور تسلیم و رضا کے اندر ہونی چاہیے، اور حضور پاک کے نام پر نثار ہونے کا نام. اگر یہ واقعات آپ میں نہیں ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا مناتے ہو اور کیا نہیں مناتے ہو. یہ آپ کا واقعہ ہے. اگر آپ کا کام جو ہے ایک حلیم کی دیکھ سے پورا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی بھیج دیا کرو، تھوڑا سا ہم بھی کھا لیں گے. یہ تو آپ کا کام ہے، ہمیں نہیں پتہ. یہ آپ کو سوچتے رہا کرو. وہ اس طرح واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ ہی اور ہے. اس لیے وہ آپ کبھی رجوع کرو. رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کربلا دیکھی ہوئی ہے. بس یہ بات یاد ہے. رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کیا کہا؟ کربلا دیکھی ہوئی ہے. بس اتنی سی کہانی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کربلا کو دیکھنے کی دعا کیے کرو. یا اللہ ہمیں کربلا دکھا، اس کربلا کا فیض دکھا، کربلا والوں سے نسبت ہمیں عطا فرما. باقی کربلا کے علم جو ہے تاریخ میں پڑھنے والی بات ہر سال ملتی رہتی ہے. ہر سال ذاکر نے پیسے لینے کا خیال تھے. اس نے پچھلا واقعہ کیسے سنائے گا؟ وہ تو ٹیپ ریکارڈر ہو گیا. اس بات نہیں کربلا سکھائے گا. کہ بعد اب کیا بتائی جائے، بس میں 4 کبوتر آئیں گے دن. تو یہ واقعہ جو ہے نا یہ پھر ایک کنکاکٹڈ سٹوری، 10 سٹوری چلتی جاتی ہے کہ غم کو تھرسٹ کرنا سامعین پر. تھرسٹ نہیں کرنا چاہیے. غم اندر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وارث ہیں امام علی مقام، امام علی مقام کے غم کے بھی وارث پیدا ہوتے ہیں. یہ پڑھنے سے ہی بنتے ہیں. وہ خود بخود مطلب بے توجہ ہوتی ہے اور خود بخود ہدایت ہوتی ہے اور وہ رہنمائی ہوتی ہے، اور آپ کے فالوور آپ کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ماننے والے ہوتے ہیں. جو چاہنے والا ہے ماننے والا نہیں ہے، منانے والا ماننے والا نہیں ہے، وہ کیا منائے گا یاد جو اس کا فنکشن کو نہیں مانتا. اس لیے فنکشن کو مانو کہ فنکشن کیا کر گیا. وہ جو فنکشن کر گیا وہ بڑا فنکشن، اس فنکشن کا خیال رکھو اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیا ہے. خالی یاد ڈے کے حساب سے نہیں منانی چاہیے. بس دعا کرو کہ آپ کو وہ عرفان مل جائے. ہاں اس لیے عرفان مل گیا تو پھر آپ کو یاد آئے گی، ورنہ آپ کو کیا یاد آئے گی. سنیے بات آپ کہاں یاد کرتے ہیں. آپ اتنی بات یاد رکھو کہ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. اتنی ساری بات ہے کہ ایک ایسا سجدہ ہے جو ساری کائنات کے اندر ایک واحد سجدہ ہے حضرت امام علی مقام کا. ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا نہ آج تک ہو سکتا ہے. اور یہ ایسا واقعہ ہے جو کوئی کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ نہ بڑا بیٹا صداقت کے اندر آڑے آیا، نہ چھوٹا آیا، نہ کوئی ہویا، نہ واقع ہویا. حق بولنے میں، حق بات کرنے میں
کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ ہے فی سبیل اللہ منزل. اللہ والوں کی یہ فی سبیل اللہ منزل ہے، اور یہ نارم اور یہ معیار اسٹینڈرڈ ہے. اس اسٹینڈرڈ سے عرفان کے قافلے چلتے ہیں. آگے آپ کی خود بات دیکھیں. یہ تپتی ہوئی ریت پر لکھا ہوا یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے. آپ یہ دیکھو، یہ خدا ہی فیصلہ ہے. اب یہ بات جو ہے نا اس شاپ کی کہانی ہے، اس کے علاوہ یہ کہانی نہیں ہے. ورنہ سن کے کیسے آپ ہم سے آپ شاہد ہو گئے؟ شاید سامع شاید نہیں ہوتا تو دیکھنے والا شاید ہوتا. شاید نہ ہو تو غم میں شریک نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھیں، سامع شریک نہیں ہے، سامع شریک نہیں ہے. تو ذاکر جو ہے بغیر مشاہدے کے ذاکر وہ بھی شریک نہیں ہے. یہ مشاہدے کی کہانی. چلو آگے بولو.